الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین وقال اللہ تبارک وتعالی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضحوا فإنها سنت ابیکم ابراہیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین، آج ذو الحج کی 9 تاریخ ہے اور کل عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اگرچہ میں نے خطبہ حجۃ الوداع پر کچھ باتیں عرض کی تھیں، اس کو کچھ تتمہ یا بقیہ ہے، انشاءاللہ اس کو پھر میں عید کے بعد کسی اور موقع پر عرض کر دوں گا، لیکن آج عید کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ عید عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی خوشی کرنے کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو خوشی کرتے دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہماری عید کا دن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کو بھی 2 دن دیے ہیں۔ ایک میں تو آپ نے عید الفطر کا فرمایا کہ لکل قوم عید وہذا اليوم اے یوم الفطر عیدنا، ہر قوم کے لیے ایک خوشی کا دن ہے اور ہمارے لیے وہ خوشی کا دن عید الفطر کا دن ہے۔ اور دوسری عید جو مسلمانوں کو نصیب ہوئی یہ قربانی کے حکم کی تکمیل میں ذو الحج کی 10 تاریخ کو مینا کے میدان میں جو سیدنا خلیل نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کی جو قربانی دی تھی، اس قربانی کے یاد میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اس دن عید کیا کرو، قربانی کیا کرو اور ان قربانی کے جانوروں کو ذبح کیا کرو۔ تو یہ 2 دن اسلام میں عید کے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ شریعت کے جتنے احکامات ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور ان دنوں کے اعمال بھی وہ بھی اللہ کے محبوب نے ہی متعین کیے ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب حکم اس کی طرف سے ہے تو اس کے اعمال بھی اس کی طرف سے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا صرف 2 عیدیں ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں تیسرا کوئی عید کا تصور نہیں ہے کہ ان 2 دنوں کے علاوہ ہم کسی دن کو عید کا نام دیں کہ آج فلاں کی عید ہے یا فلانی عید ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کئی مختلف لوگوں کے ہاں کچھ تہوار ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے سرائیکی وسیب میں ایک دن چوری کی عید کہا جاتا ہے۔ اس دن یعنی چوریاں بناؤ، روٹی پکاؤ اور اس کے اندر گھی ڈالو اور وہ کھاؤ، وہ اس کی عید کا دن ہے۔ شریعت نے اس قسم کے دنوں کی کوئی اہمیت نہیں رکھی۔ عبادت کے یہ 2 دن متعین ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ پھر جس کی طرف سے عید ہے اس کی طرف سے اس کے احکامات بھی ہیں، چونکہ عید الفطر بھی اللہ نے دی، عید الاضحیٰ بھی اللہ نے دی، عید الفطر بھی محبوب نے سکھائی، عید الاضحیٰ بھی محبوب نے بتائی، تو اس کے جتنے احکام اور مسائل ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیے ہیں۔ اس سے ایک مسئلہ اور بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو عیدین کے دن ہیں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر پھر آگے 13 تاریخ تک جو تکبیرات تشریق کے دن ہیں، ان ایام کے متعلق فرمایا ان هذه الايام للاکل والشرب والبعال، یہ کھانے کے دن، پینے کے دن، اپنے بچوں میں رہنے سہنے اور خوشی کرنے کے دن ہیں۔ گویا ان دنوں میں روزہ منع کیا گیا۔ اس سے مسئلہ سمجھ میں آیا کہ دین حضور کی اتباع کا نام ہے، اپنی منشا کا نام نہیں۔ محبوب روزہ رکھتے آ رہے ہیں، ہم رکھیں گے، عبادت ہے۔ جس دن حضور نے نہیں رکھا کہ آج عید ہے، حضور نے نہیں رکھا، اب ہم رکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اس لیے کہ حضور کی شریعت کے خلاف ہو گیا۔ تو اس دن روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے کہ اب تم نے کوئی روزہ نہیں رکھنا۔ ایک تو یہ عید کے دن، عید کی دونوں عیدوں کی راتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔
عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی رات ہو۔ حضور نے فرمایا جو آدمی ان راتوں میں جاگتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قیامت کے دن جس وقت قلوب مردہ ہوں گے، یعنی خدا کے خوف اور ڈر کی وجہ سے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی جو ان راتوں میں جاگتا ہے، اللہ ان کے دلوں کو زندہ رکھیں گے اور وہ اللہ کی یاد میں مصروف ہوں گے۔ پھر عید کے دن کے کچھ احکامات ہیں، مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عید کے دن جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی اٹھنا چاہیے۔ صبح سویرے اٹھ کے تہجد پڑھ لیں، نوافل پڑھیں، قبولیت اور دعا کے اوقات ہوتے ہیں، اس وقت دعا مانگیں۔ پھر نماز فجر کے بعد یہ وہ واحد دن ہے جس دن اشراق نہیں ہے۔ اس دن نماز عید سے پہلے فجر کی نماز کے بعد کسی قسم کے نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی کتنا بڑا صوفی ہو، ساری زندگی عبادت کرتا رہا ہے، اس کی کبھی اشراق قضا نہیں ہوئی، لیکن اس دن اشراق نہیں پڑھنی۔ اور اس وقت حکم یہ ہے کہ عید کی تیاری کرے، اور تیاری میں بھی تصنع، بناوٹ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا مقصود نہیں۔ جتنی اللہ توفیق دے اتنی تیاری کرے۔ غسل کر لے، غسل میں پھر وہی مسنون مسواک کرے، کلی کرے، اور اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن لے، خوشبو لگا لے۔ دونوں عیدوں میں ایک فرق ہے کہ عید الفطر پر جب جائے تو کچھ نہ کچھ کھا کر جائے، اور عید الاضحیٰ پر جائے تو کچھ نہ کھا کر جائے، واپس آ کر کھائے۔ بعض لوگ اس کو روزے سے تشبیہ دیتے ہیں، جی رات کو اٹھ لو اور روزے کی نیت کر لو، یا روزہ رکھ لو، یا کھا پی لو، اور پھر اس کے بعد روزہ ہوگا، جب تک قربانی کا جانور نہ ہو اس وقت تک ہم نے روزہ نہیں کھولنا۔ عید کے دن کوئی روزہ نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ ایک سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرماتے، قربانی کرتے، قربانی کے گوشت میں سے کچھ حصہ پکا کر سب سے پہلے اس کو کھاتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ضیافت اور مہمانی ہے۔ تو اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے کہ کوئی چیز اس طریقے سے کر لیں کہ نماز عید سے پہلے کچھ نہ آدمی کھائے اور واپس آ کے جانور قربان کرے، اور قربان کرنے کے بعد اس کا گوشت لے، اس کو پکائے اور اسے کھائے۔ یہ اس سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اس کو روزے کا نام دینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ عید کے دن کسی قسم کا کوئی روزہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی اس آدمی کے لیے ہے جس کے پاس اپنی قربانی ہے اور اپنے گھر میں ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس کی قربانی کہیں بہت دور ہے، کوئی پتہ نہیں کتنے بجے ذبح ہوگی، آج ہوگی کہ کل ہوگی، تو وہ عید پڑھ کے عید سے پہلے تو وہ مشابہت کرے کہ کچھ نہ کھائے، عید پڑھ کے آئے اور آ کے کھا لے۔ ہاں، اگر کوئی شخص بیمار ہے، مریض ہے، جیسے بعض لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، کچھ نہ کھائیں تو شوگر ایک دم ان کے نل ہو جاتی ہے، تو اس سے یہ کہ بھئی کھانا نہ کھائے۔ اگر کوئی دوائی اس نے کھانی ہے اس کو کھا لے، کوئی اور چیز کھانا چاہتا ہے اس کو کھا لے، یہ بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مجبور ہے اور وہ کھائے بغیر نہیں جا سکتا تو کھانا کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن افضل عمل یہ ہے کہ بقرعید کے دن کچھ نہ کھا کر جائے، اور عیدگاہ کی طرف آتے اور جاتے افضل یہ ہے کہ آدمی پیدل چلے۔ آج کل ہمارے ہاں پیدل چلنے کا رواج تقریباً ختم ہو چکا ہے، ہر آدمی اپنی سواریوں پر آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جن لوگوں کو عیدگاہ قریب پڑتی ہو تو کم از کم ان لوگوں کو اس سنت کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اور اس میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ آتے اور جاتے راستے میں تکبیرات تشریق کہتے رہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ چھوٹی عید پر یعنی عید الفطر پر ان تکبیرات کو آہستہ کہنا ہے، اور بڑی عید عید الاضحیٰ پر ان کو جہر اونچی آواز کے ساتھ کہ دوسرے سنیں۔ میں پڑھ رہا ہوں اتنا اونچا پڑھوں کہ ساتھ والا بھی پڑھنا شروع کر دے، ان کو دیکھ کر تیسرا بھی پڑھنا شروع کر دے، تو اونچی آواز سے پڑھتے ہوئے جائیں اور آئیں۔ اور یہ بھی سنت ہے کہ راستہ بدلیں، ایک راستے سے جانا ہے، دوسرے راستے سے آنا ہے۔ تو اگر کسی کا ایک ہی راستہ ہو اور اس کے بدلنے کی کوئی شکل نہ ہو، ایک ہی گلی ہے اسی میں سے سب نے جانا ہے، تو اس میں بھی راستہ بدلا جا سکتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ پہ چلنا مسنون ہے، سنت ہے۔ مثلا 5-7 فٹ کی، 8 فٹ کی، 10 فٹ کی ایک گلی ہے، تو آپ اس کے دائیں حصے پر جب چلیں گے تو آپ اس ہاتھ پر جا رہے ہیں اور یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جب واپس آئیں گے تو پھر آپ کا دایاں ہاتھ وہ دوسری طرف ہو جائے گا، پھر اس راستے سے آئیں گے تو گویا آپ نے راستہ بدل لیا کہ ایک راستے سے گئے ہیں دوسرے راستے سے آئے ہیں۔ اور اگر کسی کے ہاں یہ ہے کہ واقعی 2 راستے ہیں کہ ایک ادھر
ادھر سے راستہ آتا ہے وہ بھی عیدگاہ کو، ادھر سے آ رہا ہے یہ بھی عیدگاہ کو، اور اس کے گھر کو دونوں طرف سے راستے لگتے ہیں، تو پھر افضل وہی ہے کہ ایک راستے سے آئے دوسرے راستے سے واپس جائے۔ عید الفطر کی نسبت عید الاضحیٰ ذرا جلدی پڑھنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورج ایک نیزے کے برابر اونچا ہوتا تھا تو آپ عید الفطر اضحیٰ پڑھ لیتے تھے، اور جب 2 نیزوں کے برابر اونچا ہوتا تو پھر آپ عید الفطر پڑھتے تھے۔ تو اس لیے عید الفطر عید الاضحیٰ کی نسبت ذرا تاخیر سے، لیکن عید الاضحیٰ کو جلدی ادا کرنا چاہیے کہ اس موقع پر سب نے قربانی کرنی ہے، پھر اس قربانی کا گوشت بنانا ہے، اس کو تقسیم کرنا ہے، اس کو پکانا ہے، کھانا ہے، یہ سب کے لیے پھر مسائل ہوتے ہیں۔ تو پھر اس لیے اس عید کو جتنی جلدی ممکن ہو اتنی جلدی ادا کیا جائے۔ علماء اور ائمہ کو چاہیے کہ عید کے خطبے میں عید کے موقع پر عید کے مسائل کے ساتھ ساتھ قربانی کے احکامات اور مسائل بھی بتائیں۔ ان میں سے خاص طور پر 2-3 مسئلے، باقی تو قربانی کے جانور ہر آدمی لے چکا ہوتا ہے، ہر آدمی کر چکا ہوتا ہے۔ ایک تو ان کو اخلاص سمجھایا جائے کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی جائے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں گوشت پوشت نہیں پہنچتا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال اللہ التقوی منکم، اللہ کے ہاں تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ تو رب کی رضا مقصود ہو، کبھی کسی کو نہ کہے کہ اتنے ہزار کا بکرا لیا تھا وہ ایسا تھا، اس دفعہ میں نے ایسی قربانی کی ہے، اس اظہار سے ممکن ہے کہ ریاکاری ہو گئی تو اللہ معاف فرمائے، عبادت مردود نہ ہو جائے۔ جس جانور میں کئی حصہ دار ہیں تو سب کو تکبیر کر دینے سے بھی پہلے ان سب کو کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں کہ بھی اپنی نیت کا قبلہ ہم درست کر لیں، اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اس میں ہماری ذاتی غرض کوئی نہیں۔ گوشت تو ہمیں ویسے ہی مل جانا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم نے کھانا ہے، لیکن ہماری نیت قربانی کی ہو۔ اور پھر قربانی سے پہلے اسی طریقے سے نماز عید سے پہلے علماء یہ خطبہ ارشاد فرمائیں اور لوگوں کو اس کے مسائل بتائیں، قربانی کے ذبح کرنے کا طریقہ بتائیں، جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے، چھری کو تیز کیا جائے، جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی چاہیے، اسی طریقے سے جانور کو پانی پلایا جائے، اس دن جانور کو اس دن چارہ ڈالا جائے تاکہ وہ پیٹ بھر کے جی بھرا ہوا ہو۔ بھوکے پیاسے جانور پر چھری پھیرنا یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر اسی طریقے سے جب تک اس کا جسم پورا ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا جو چمڑا نہیں اتارنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس کے گوشت کے جو اعضائے مکروہ اور ممنوع ہیں، جو میں پہلے بھی ایک درس میں عرض کر چکا ہوں، ان کو نکال کے پھینک دینا چاہیے۔ پورے گوشت کو اکٹھا کر کے پھر اس کے 3 حصے بنا لینے چاہیے۔ اگر توفیق ہے اور ہمت ہے تو 3 حصے کر کے ایک حصہ اپنے پکانے اور گھر کے اور اپنے لیے رکھ لے، دوسرا عزیزوں رشتہ داروں کو دے، تیسرا حصہ فقراء غرباء مساکین میں تقسیم کرے۔ اور اسی طریقے سے قربانی کا چمڑا اپنی ذات کے لیے رکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اس چمڑے کو سیدھا کر کے سیٹ کر کے صاف کر کے اس کو بیٹھنے کا چمڑا بناتے ہیں، نیچے بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ بعض لوگ مشکیزہ بنا لیتے ہیں، بعض لوگ کوئی اور اسی قسم کے کام میں لگا لیتے ہیں۔ اپنے کام لگائے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن جب اس کو بیچے گا تو پھر اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ پھر یہ صدقہ وہاں پر لگے گا جو زکوٰۃ کے مستحقین ہوتے ہیں۔ اور اس دور میں تو سب سے بہتر یہ ہے کہ دین کے تعلیمی درسگاہیں جہاں مسافر اور غریب بچے پڑھتے ہیں ان لوگوں کو دیا جائے، یا پھر یہ کہ ہر آدمی بہتر سمجھتا ہے اس کے اپنے عزیزوں میں کوئی ایسا مستحق ہے جو اس قابل ہے کہ اس کی خدمت کی جائے اور وہ اس کا مستحق ہے، اور پھر اس کا وہ ایسا رشتہ دار بھی نہیں کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکے، تو ایسے آدمی کو اس کا چمڑا دینا یہ کوئی مذائقے کی بات نہیں۔ یہ مسائل ہمیں سمجھانے ہیں۔ نماز پڑھانے کے بعد امام صاحب نے خطبہ دینا ہے، اس خطبے میں بھی کوشش کرے کہ قرآنی آیات میں سے مثال کے طور پر حضرت ابراہیم، چونکہ یہ عید الاضحیٰ ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مناسبت کی قرآنی آیتیں پڑھی جائیں۔ خطبہ مسنونہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خطبہ ہے، حضور اکثر یہی خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اور پھر تعوذ اور تسمیہ کے بعد سورۃ القرآن
کوثر پڑھ لے کہ اس میں قربانی کا حکم ہے، ان صلاتی و نسخی و ما قل ان صلاتی، یہ آیت کریمہ پڑھ لے، اس میں قربانی کا حکم ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہ پڑھ لے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا ذکر ہے۔ خود حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں ہے، رب هب لي من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم۔ اگر یہ آیات طیبات آتی ہیں تو یہ پڑھ لے، اور اس کے ساتھ کچھ احادیث مبارکہ بھی زبانی یاد کر لے، وہ خطبے کے اندر پڑھے۔ عام طور پر ہمارے ہاں لوگ لکھا ہوا خطبہ اٹھا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، خطبہ ہو جاتا ہے، کوئی مذاکرے کی بات نہیں، لیکن خطبے میں مسنون یہ ہے کہ پڑھنے والے خطیب کی نظر سامعین پر ہو اور سامعین کی نگاہ اپنے خطیب کے چہرے پر ہو۔ اب جو صرف یوں کتاب کو دیکھ رہا ہے، نہ وہ ان کو دیکھ سکتا ہے نہ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو یہ ہم سنت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور یہ ہمارے عجم کے مولویوں میں ہماری کمزوری ہے۔ اس لیے کم از کم ہمیں یہ خطبہ زبانی یاد کر لینے سے کوئی حرج نہیں ہے، اس کو یاد کر لیں اور پھر اسے پڑھا جائے، اور اس طریقے سے اگر کوئی مسائل پوچھنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو وہ مسائل بھی بتائے جائیں۔ اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد سب سے بہتر عمل قربانی کرنے کا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہاں تک بھی بعض روایات سے منقول ہے کہ آپ اپنا قربانی کا جانور عیدگاہ میں ساتھ لے جاتے تھے اور وہاں جا کر کھڑا کر دیتے تھے، اور جو ہی نماز سے فارغ ہوتے تو وہیں عیدگاہ میں ہی آپ قربانی کیا کرتے تھے۔ تو یہ اور زیادہ افضل بات ہے۔ ہمارے ہاں جیسے یہ جتنے قربانی کے جانور لوگ حصے دار حصہ رکھتے ہیں، تو وہ سب کے سب لوگ یہاں شریک ہوتے ہیں، عید کے بعد عیدگاہ میں وہ سارے جانور یہاں ذبح کیے جاتے ہیں، ان کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ اپنے گھر میں کرتے ہیں وہاں کر لیجئے۔ اسی طریقے سے اس میں بہت ساری چیزوں کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، بعض دفعہ بچے یا عورتیں یا کمزور دل کے لوگ ہوتے ہیں جو خون یا گوشت پوست اس کو دیکھ نہیں سکتے، تو ان کو ذرا اس سے علیحدہ رکھا جائے تاکہ ان کی کسی تکلیف یا بیماری میں کوئی اضافہ نہ ہو جائے۔ تو یہ عید کا دن بڑا اہم ہے، بڑی برکت والا ہے۔ عید کے دن جو باقی خرافات ہیں ان سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے۔ بھئی عید ہو گئی، نماز پڑھ لی، فارغ ہو گئے، اب ہم دوڑ پڑے شہروں کی طرف آوارہ گردی کریں، نہیں۔ اس دن گوشت کو پکانا، کھانا، یہ اللہ کی طرف سے آپ کی مہمانی ہے، اپنے لیے، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے لیے اس کا اہتمام کریں۔ اور یہ 3 دن یعنی 10 کو اللہ توفیق دے، اگر نہیں ہے یا موقع نہیں ملا تو 11 کو، نہیں ملا تو 12 کو، اور 12 کو مغرب کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں رات کو بھی قربانی ہو سکتی ہے، 10 کے دن عشاء کے بعد، مغرب کے بعد، 11 کو عشاء کے بعد، مغرب کے بعد، 12 کو نہیں، 12 کی مغرب تک بس سورج غروب ہوا، وقت اس کا مکمل ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ اب یہ جو دن ہیں، راتیں ہیں، ان میں وہاں اتنی روشنی ضرور ہونی چاہیے کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کی رگیں صاف اچھے طریقے سے کٹ جائے اور وہ صحیح طریقے سے حلال ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اندھیرا ہو اور ذبح کرنے والے کو پتہ نہ چلے یا اس پر چھری صحیح نہ پھر سکے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مرد بھی ذبح کر سکتا ہے، اگر کوئی مرد نہیں اور کوئی عورت اتنی ہمت والی ہے اور اس کو مسائل کا پتہ ہے اور وہ تکبیر دینا جانتی ہے تو وہ بھی تکبیر دے سکتی ہے۔ اور بعض عورتوں کو اس کی بھی اجازت ہے کہ اگر اپنے گھر کا جانور ہے اور وہ قربانی کر رہی ہیں اور گھر کے اندر ہے تو وہ قربانی کے وقت قربانی کے ساتھ بھی کھڑی ہوں، اور قربانی سے پہلے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم و نبیک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اسی طریقے سے اللہم لکا و منکا، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کے اوپر تکبیر پھیری جائے، اور پھر اس کے بعد اس کی قبولیت کی دعا مانگی جائے کہ اللہ یہ تو میں نے تیرے خلیل کی سنت کو پورا کیا، تو اس کو قبول بھی فرما لے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور یہ آنے والے ہمارے دن بابرکت اور رحمت والے بنائیں۔ انشاءاللہ حجۃ الوداع کے خطبے کا کچھ حصہ میں عید کے بعد یہ آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس خطبے کے بعد
عصر اور مغرب کے درمیان یہ آیت اتری، اس کی حکمت کیا تھی اور اس کے اسرار اور رموز کیا ہیں، اور اس آیت میں تکمیل دین کیا ہے، اس آیت میں اتمام نعمت کیا ہے، اللہ کی رضا اسلام ہے تو وہ رضا کیا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ پھر دوسری گفتگو میں ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے اور یہ دن ہمارے برکت والے بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔